السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آج اپریل کی 3 تاریخ یعنی 2020 جمعے کا دن ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں نہ جائیں، بلکہ اس کی جگہ ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اس کے علاوہ 5 وقتہ نمازیں بھی اپنے ہی گھروں میں ادا کریں۔ یہ کرونا وائرس بہت مہلک وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ کتنے ملک ایسے ہیں جہاں یہ کرونا وائرس وبا قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہ کرونا وائرس کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھارت واسیوں سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ میں سنجیدہ ہو جائیں۔ اس کی ہلاکت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر ٹی وی 5 میں اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کرونا وائرس کا ایک مریض جو بالکل آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کی آخری خواہش ہمارے سامنے رکھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ آخری بار اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے انکار کیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور روتے روتے بار بار اصرار کرنے لگا، تو ہمارا دل پسیج گیا اور ہم نے اس کے ارد گرد صفائی شروع کر دی۔ جتنی بھی تدابیر ہو سکتی تھی وہ سب ہم نے اختیار کی، اور جب ہمیں یقین ہو گیا کہ آنے والے کو کسی بھی طرح کا کوئی وائرس نقصان نہیں دے گا، تو ہم نے اس کے گھر فون لگایا، کال ریسیو ہوئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا مریض زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے اور اس کی آخری دلی خواہش ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہے، ایک نگاہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے صاف آنے سے انکار کر دیا، ملنے سے انکار کر دیا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہم نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم نے ساری تدابیر اختیار کر لی ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہماری حسرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب ہم نے دیکھا کہ ادھر سے فون کاٹ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا سمجھیں ہم اس سے؟ کتنا مہلک ہے یہ مرض اور وبا کہ اپنوں سے جدا کر رہا ہے۔ جب یہ کسی میں یہ مرض یا وبا آ جاتی ہے تو پھر اپنا نہیں رہتا، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے بھاگنے لگتا ہے، اس کے ملاقات سے ڈرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ التماس اور عرض کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم اس کی سنجیدگی کو محسوس کریں، یہ جو بار بار باہر نکلنا، گلیوں میں ہجوم لگانا اور بہانے تلاش کرنا کہ یہ کام رہ گیا تھا، یہ دوا لانا تھا، اس کام کے لیے نکلا ہوں، یہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ مسلسل آپ سوشل میڈیا میں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کرونا وائرس سے مرتا ہے تو نہ اسے غسل دے رہے ہیں، نہ اسے کفن مل رہا ہے، نہ اسے دفن مل رہا ہے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بغیر نماز جنازہ کے اس کو مٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کرونا وائرس کی ہلاکت کو محسوس کریں اور ہم سنجیدہ ہوں۔ ہماری سنجیدگی ہی میں دراصل ہمارے پریوار کی اور ہمارے ملک کی سلامتی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کرونا وائرس وبا کتنی مہلک ہے، اس کے باوجود ہمارے کتنے ڈاکٹرز اور نرس ایسی ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کر، اور اپنی جانوں پر صرف نہیں بلکہ اپنے پریوار سے دور رہ کر ہماری خدمت کر رہی ہیں۔ ہم ان کو دھتکار رہے ہیں، ہم ان کو اپنے سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے، ہمیں انہیں حوصلہ دینا چاہیے۔ اور میں عرض کروں کہ صرف حوصلے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان کے اس جذبے کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، کیونکہ کب صبح ہوئی کب شام ہوئی انہیں معلوم نہیں، انہوں نے کیا کھایا اور کب کھایا، آج انہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ صرف ہماری خدمت کے لیے، وہ اپنے ملک کی محبت میں ہم بھارتیوں کے لیے یہ سب تیاگ چکے ہیں کہ ان کے پیرنٹس آج کہاں ہیں، ان کے عزیز بچے، ان کے اپنے اس وقت کس مصیبت اور کس پریشانی میں ہیں۔ اس لیے ہم ان کا سمان کریں، ان ڈاکٹرز یا ان نرسز یا وہ پورا عملہ جو کسی بھی تعلق سے اس میں لگا ہوا ہے، ان کے حوصلے کو سلام کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ ہم لگے رہیں۔ یہی ہمارے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسی میں ہماری حفاظت بھی ہے، اسی میں ہماری
سلامتی بھی ہے۔ اور میں آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس کرونا وائرس وبا میں بیمار اور گھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ جو لوگ اس میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، امن و سلامتی میں رکھے۔ ہماری اور ملک کی سلامتی اسی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔